سر یہ جو کچھ ہو چکا ہے اس میں وہ تو آپ کو بلیم کر رہے ہیں، آپ انہیں بلیم کر رہے ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک ایسی سمت میں جاتے کہ کم از کم پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ اگر ختم نہ بھی ہوتی تو آدھی تو رہ جاتی۔ اب تو آپ نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا، 26 نومبر کا ہی کر دیتے، انہوں نے وقت سے پہلے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک اعتماد کی جو فضا بنی تھی، ایسا کیا ہوا رانا صاحب کہ وہ بالکل ہی اڑ گئی درمیان میں سے؟ دیکھیں ایسا اگر ہوتا تو بالکل اچھا ہوتا، لیکن ایسا تب بھی ہو سکتا تھا اگر مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہتے یا جاری رکھے جاتے۔ انہوں نے خود ہی 31 جنوری تک کا ٹائم رکھا تھا کہ جی ہم 31 جنوری تک جو ہے وہ انتظار کریں گے، 31 جنوری تک ہمارا جو ہے وہ ٹائم ہے۔ اس وقت تک اگر جوڈیشل کمیشن یا کوئی اس میں پیش رفت نہ ہوئی تو پھر 31 جنوری سے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں خود ہی انہوں نے 7 ورکنگ ڈیز جو 28 جنوری کو یعنی آج وہ پورا ہو رہے تھے وہ انہوں نے مقرر کیے ہمارے جواب کے لیے، لیکن آج جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو وہ ہمارا جواب جو ہے وہ سننے کے لیے لینے کے لیے جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھے، نہیں پہنچے۔ تو یہ ٹھیک ہے، وہ بلیم ہمیں کریں گے، ہم ان کے متعلق بات کریں گے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو کوئی ہمارا موقف نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ صحیح کہا انہوں نے یہ غلط کہا، جو انہوں نے کہا اور جو بعد میں کیا یہ آپ کے سامنے ہے۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہم نے نہیں مقرر کی تھی، انہوں نے کی تھی۔ 7 ورکنگ ڈیز انہوں نے طے کیے تھے، ہم نے جو ہے وہ کوئی اپنے طور پہ طے نہیں کیے۔ تو پھر جب آپ بات کریں اور اس کے اوپر پھر پابندی نہ کریں اور مذاکرات کو جو ہے وہ آپ ڈکٹیشن میں تبدیل کریں، حکم نامے میں تبدیل کریں کہ جی یہ لیں ہم نے یہ کہہ دیا یہ کریں ورنہ جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے۔ آج اگر وہ تشریف لاتے، ان کے ساتھ بات ہوتی اور اس بات سے کوئی کامن پوائنٹ کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا تھا۔ مسائل جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ریزالو ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ آج نہیں آئے تو میں یہ کہہ دوں کہ رستہ یہی ہے۔ اگر آج وہ نہیں آئے تو ان کو پھر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ یعنی آج اگر نہیں آئے تو فیوچر میں بھی اگر بات آگے بڑھے گی تو یہیں سے آئے گی، یہیں انہیں آنا پڑے گا۔ کلیئر جی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اچھا یہ جو 3-4 وہ کہہ رہے ہیں چیزیں جس کی وجہ سے ان کے بقول انہوں نے مذاکرات ختم، تینوں چاروں کلپس چلا دیے۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں کرائی گئی۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا جوڈیشل کمیشن بنانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پر پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی گئی۔ تو پھر کوئی تک نہیں بنتی، اس ماحول میں ہم مذاکرات جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک تو 3 وجوہات یہ ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 101 اچھا تینوں غلط ہیں، تینوں پہ آتے ہیں نا سر، تینوں پہ آتے ہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں 190 ملین پاؤنڈ میں جب سزا ہو گئی اس کے بعد تحریک انصاف نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، نہیں کرنے؟ نہیں، وہ تو پہلے آن ریکارڈ خود ہیں کہ اس فیصلے کی سزا اور جزا کا مذاکرات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے یہ بات آپ کے پروگرامز میں بھی باقی جگہوں پہ بھی انہوں نے متعدد بار کی ہے، تو پھر یہ کیسے اثر انداز ہو گیا؟ یعنی اپنی ہی بات کو انہوں نے جو ہے وہ پھر الٹ دیا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آگے یہی تو میں نے 7 ورکنگ ڈیز کی اور 31 جنوری کے حوالے سے بات کی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر غلط ہے، پھر یہ ان کی غلطی ہے۔ تو یہ جو تین جو وجوہات ران صاحب وہ کہہ رہے ہیں، اس میں اگر صاحبزادہ حامد رضا صاحب انہوں نے ان کا انٹرویو آپ کے بعد میں چل رہا ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ رانا صاحب کو کہیں کہ ایک کمیٹی پارلیمان کی بنائیں، وہ ادھر جا کر انویسٹیگیٹ کر دے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اتنی پولیس آئی تھی مجھے گرفتار کرنے
تو پھر وہ ہار مان لیں گے، ادروائز میں ریزائن دے دوں گا، میں سیاست چھوڑ دوں گا؟ کوئی ریڈ نہیں ہوا ان کے گھر پہ یا مدرسے پہ، اور پولیس اگر ان کو گرفتار کرنے گئی تھی تو پھر گرفت کیا کیوں نہیں اسے؟ وہیں پہ تو تھے وہ وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس موقع کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ پولیس گئی ہے، نہ وہ ان کو گرفتار کرنے گئی ہے نہ وہ ریڈ کرنے گئی ہے۔ اگر وہ ریڈ کرتی وہاں پہ تو ریڈ جس طرح سے ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا نا، اس کی ویڈیوز بن جاتی، اس کی تصاویر ہوتی۔ اگر وہ ان کو گرفتار کرنے گئے ہوتے تو پھر وہاں پہ تو یہ موجود تھے، کیوں نہ گرفتار کیا انہوں نے؟ یہ بالکل غلط ہے، پولیس نے کوئی ریڈ نہیں کیا، نہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ مطلوب تھی۔ تو رانا صاحب اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کچھ ویڈیوز ویسے دکھائیں جو چینلز پر چلی بھی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں پولیس کا وہاں جانا کیا ان کی حفاظت کرنا مقصود تھا؟ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد یعنی یہ انفارمیشن تھی بقول ایڈمنسٹریشن کے کہ شاید وہاں سے یہ کوئی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی جو ایجیٹیشن یا کوئی وہاں سے ریلی یا کوئی وہاں سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کا ایونٹ نہ ہو کہ جو وہاں پہ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرے۔ تو اس حفظ متقدم کے طور پہ وہاں پہ وہ گئے، نہ وہ ریڈ کرنے گئے نہ ان کو گرفتار کرنے گئے، دونوں میں سے کوئی صورت نہیں تھی۔ اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حامد رضا صاحب کو معلوم ہے، یہ دونوں چیزیں ان کو معلوم ہے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں ان کو معلوم ہے۔ اچھا رانا صاحب، پیکا ایکٹ کی طرف آتے ہیں، بل منظور ہو چکا ہے، پروونشن آف الیکٹرانک کرائم بل 2025 کا اسے نام دیا گیا ہے۔ پورے ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے۔ صحافیوں کا صرف ایک سوال ہے کہ اتنی عجلت میں کیوں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا؟ ان کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے بہت بڑا اس ملک کا ایک ایشو ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دیکھیں 3.5 سالہ جب پی ٹی آئی کا دور اقتدار تھا تو ان پر تنقید کرنے والوں پر اسی طرح کے قوانین لگا کر انہیں اذیت دی جاتی، گرفتار کیا جاتا۔ تو سچ بولنے کے خلاف یہ قوانین کل استعمال ہوں گے، کل کو آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور ایسے ہی قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوں گے، تو کم از کم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے اگر یہ کام کیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں جہاں تک مشورے کا تعلق ہے تو مشورہ اس کے اوپر کو پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے، بلکہ جب یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ کوشش ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں یہ کالا قانون جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بالکل سفید ہے، دودھ کے رنگ کا ہے یہ۔ اس کے بعد اب جب ہم نے پیش کیا تو ہمیں تو یہ بالکل سفید نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ کالا نظر آ رہا ہے۔ سیاست کی جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو چیز کل ہمارے لیے کالی تھی وہ آج سفید ہے، تو جن کے لیے اس وقت سفید تھی ان کے لیے آج کالی ہے۔ اب آ جائیں آپ کہ ہمارے جو صحافی بھائی سراپا احتجاج ہیں، بالکل ان کا احتجاج جو ہے وہ 100% نہیں، وہ 200% درست ہے۔ حکومت نے جو یہ لیجسلیشن کی ہے اس کی وجوہات بھی 200% موجود ہیں۔ یہ اس ایکٹ کا، اس قانون کا عمل میں لایا جانا، لیجسلیٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا۔ لوگوں کی جو ہے وہ زندگیاں جو ہیں وہ اس یعنی ابناکشس سوشل میڈیا جو ویلاگرز ہیں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ کسی کی بیٹی، نہ کسی کی بہن، نہ کسی کی بیوی۔ اس لیے اس قانون کا لانا ضروری تھا، یہ آ گیا ہے۔ اب بات جو ہمارے صحافی بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ مس یوز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مس یوز تو سارے قوانین ہی ہو رہے ہیں، جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ کم مس یوز ہو رہا ہے، آئے دن لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں،
آئے دن قتل کے مقدموں میں جو ہے وہ 2 آدمی جو ہے وہ قتل کرنے والے ہوتے ہیں، 20 لوگوں کے اس میں نام دے دیے جاتے ہیں، تو کیا قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھائی بڑے وائز ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے، جس لیول کی وہ کمیٹی کہے وہ پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہیں۔ جو سیف گارڈ، جو سیفٹی میجرز جس سے ہمارے صحافی بھائی، حق لکھنے والے، سچ کہنے والے، جو واقعی جینون جو ہے وہ میڈیا پرسن ہیں، جو صحافی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کے لیے جو تحفظات کی ضرورت ہے وہ اس قانون میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ یہ امینڈمنٹس کی جا سکتی، یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں نازل ہو گیا کہ اب اس کے نزدیک نہیں جایا جا سکتا۔ اس میں جتنی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ہم صحافیوں کے اس احتجاج کو بالکل دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اپریہنشن درست ہے، لیکن جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ لیجسلیشن ہوئی ہے، ہماری اپنے صحافی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھیں، وہ بھی وجہ جو ہے وہ بڑی میں بالکل رانا صاحب آپ سے ایگری کرتا ہوں۔